اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا دشمن جو آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا دشمن کون ہے، خاندان میں ہے، گھر میں ہے، یا محلے میں ہے، یا آفس میں ہے، دکان پہ ہے، یا کسی بھی جگہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کا دشمن ہو، آپ کو نہ پتہ ہو کہ ان سب میں کون دشمن ہے آپ کا، اندیکھا دشمن جو آپ پر پہ در پہ وار کر رہا ہے، آپ کو زہر کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے اور آپ کو ناکام کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، مختلف ہیلے بہانے کر رہا ہے، اپنی طرف سے سب توڑ کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو نقصان ہو، کاروبار میں ہے تو نقصان ہو، اور اگر آپ خاندان میں ہے دشمن تو آپ کو جانی نقصان، مالی نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، اور اگر آفس میں ہے تو جاب سے نکلوانے کے در پہ میں رہتا ہے کہ آپ کو جاب سے نکالا جائے، اور ایسا دشمنوں کی برمار ہوتی ہے کہ ایک دشمن ہٹتا نہیں ہے تو دوسرا دشمن سر پہ آ پہنچتا ہے، اور انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اکثر اوقات تو دل کرتا ہے کہ خودکشی کر لے یا پھر اس کو ختم کر دے۔ اب جب آپ کا دشمن حد درجے عروج پر پہنچ جائے کہ وہ باز نہ آئے آپ پر وار کرنے سے، نقصان پہنچانے سے، جسمانی اذیت دے، ذہنی اذیت دے یا مالی اذیت دے، اس دشمن کے لیے، اندیکھے دشمن کے لیے یہ وظیفہ لایا ہوں کہ جس کے کرنے پہ آپ کا جو اندیکھا دشمن ہے، ایک تو وہ آپ کے سامنے عیاں ہوگا، اور دوسرے نمبر پر وہ اسی نقصان میں مبتلا ہوگا کہ جس نقصان میں آپ کو مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اگر ذہنی مریض بنانا چاہتا ہے تو وہ خود ذہنی مریض بنے گا، جاب سے نکلوانا چاہتا ہے تو آپ یہ پڑھیں تو وہ جاب سے نکلے گا، اگر وہ آپ کو پستی کی طرف دھکیل رہا ہے تو وہ خود پستی میں جائے گا انشاءاللہ آپ کے اس وظیفے کرنے پر۔ اور اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنی نماز کو قائم کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، ذکر اذکار میں مشغول رہیں کہ جب آپ نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے تو وظائف کے بینیفٹ بھی آپ کو افادیت پہنچے گی، ملے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ نماز قائم کریں، اللہ سے ناطہ جوڑیں، پھر ساری دنیا ایک طرف بھی کیوں نہ ہو جائے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب وظیفہ کیا کرنا ہے کہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانی کا۔ یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے دشمن کے لیے بھی، کہ وہ دشمن ہمارے سامنے آئے کھل کے کہ کون ہے دشمن، اور اس دشمن کو یا اللہ ہدایت دے اگر ہدایت اس کے مقدر میں ہے، اگر ہدایت اس کے مقدر میں نہیں ہے تو پھر تو بہتر سزا جزا دینے والی ذات ہے کہ اس کو ہم سے دور کر اور ہماری جان و مال کو محفوظ فرما۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن کیوں ہی نہ کتنا طاقتور ہو، وہ نقصان اٹھائے گا اور آپ پر کھل کے سامنے آئے گا اور ناکامی کا سامنا کرے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔